گزشتہ سبق میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سکھ مذہب کے بانی بابا نانک کے حالات پڑھے تھے۔ کہ بابا نانک نے کس طرح ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ اس میں اسلام کی تعلیمات سیکھنے میں، ان کو سمجھنے میں کتنی تگودو کی، کتنی محنت اور کوشش کی، اور بالآخر وہ اپنے مذہب کا گرو بنا۔ اسلام سے چونکہ انہوں نے بہت سی باتیں نہیں تھیں، تو کہتے ہیں کہ جب بابا نانک مرا تو کرتارپور میں فوت ہوا تھا یہ۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کا اور سکھوں کا، ہندوؤں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے کہ ہم اسے ستی کریں گے، مسلمان کہتے تھے ان کا ہم سے تعلق تھا اور ہمارے بڑے قریب تھے، ہمارے ساتھ بڑے تعلقات تھے ان کے، ہم انہیں اپنے طریقے کے مطابق دفن کریں گے، اسلامی رسم کے مطابق۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ جھگڑا شروع ہو گیا، اور مسلمان اور ہندو ایک طرف جھگڑنے لگے۔ تو جب واپس آ کے دیکھا تو بابا گرو نانک کی میت جس چارپائی پہ رکھی تھی وہ چارپائی پہ پھول رکھے ہوئے تھے اور بابا کی میت نہیں تھی۔ غائب تھی۔ تو انہوں نے پھر پھول بانٹے، آدھے پھول ہندوؤں نے لیے، انہوں نے جلا دیے، اور آدھے پھول مسلمانوں نے لیے اور انہوں نے دفن کیے۔ تو کرتارپور میں بڑا گرودوارا ہے، آج بھی دنیا کے بڑے گرودواروں میں ہے، وہاں کہتے ہیں بابا گرو نانک فوت ہوا تھا۔
اب آج ہم آگے چلتے ہیں تو ہندو مذہب کی سکھ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سکھ مذہب کے 11 اصول ہیں، اور سکھ مذہب خدا کا انکار نہیں کرتا، خدا کو مانتا ہے۔ اور مذہب سکھوں کا مذہب خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بھی تلقین نہیں کرتا کسی کو خدا کے ساتھ۔ توحید کا نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بابا گرو نانک توحید کی تعلیم اس طرح دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا سچا نام ہے، اس کا نام سچا ہے، وہی قادر و فاعل و مطلق ہے، بے خوف ہے، اس سے کسی کی دشمنی نہیں ہوتی، وہ ازلی ابدی ہے، بے شکل صورت ہے، قائم بذات ہے، خود اپنی توفیق اور رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ گرو گرنتھ صاحب اردو صفحہ 532 پر لکھا ہے، میرا مالک ایک ہے، ہاں بھائی وہ ایک ہے۔ وہی مارنے والا، زندہ کرنے والا ہے، وہی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضلوں کی بارش کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ ہر چیز اس کی ہم بیان کر رہی ہے۔ تو یہ گرو گرنتھ صفحہ 532 پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اور گھوڑی سکھمنی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے عبادت کے لائق صرف ایک ذات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ایک ہے عبادت کے لائق، وہ ایک ہے، تن من سے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ گوڑی سکمنی محلہ 1 صفحہ 430۔ تو اس طرح کے بہت سے حوالہ جات ہیں سکھوں کی کتابوں کے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحدہ الا شریک ہے، اسی کی پوجا پاٹ میں جائیں۔ پھر بابا گرو نانک کہتے ہیں کہ اللہ کے عشق کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اور معبود حقیقی کا تصور پیش کرنے کے بعد اپنے پیروکاروں سے اسی کا مطالبہ کرتے تھے۔ تزکیہ نفس کا تصور بھی تھا انہیں۔
اور تزکیہ نفس کے لیے انانیت، خواہشات نفسانی، حرص، طمع، دنیا سے تعلق، غصہ، ان چیزوں سے دور رکھنے کو اپنے آپ کو ضروری قرار دیا کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھا جائے، اور کہا کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا من پاک نہیں ہو سکتا۔ سکھ اللہ کا نام لینے کو نام سمرن کہتے ہیں، نام سمرن۔ جس کا ایک عام طریقہ ہے بگوری۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے، جسے صوفیاء کے ہاں وقوف قلبی کہا جاتا ہے، یا ذکر لسانی کہتے ہیں۔ بس ہر وقت اللہ کا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا جائے۔ باقی عبادت کا طریقہ ذکر کا یہ ہے کہ صبح سویرے نہار میں اٹھ کر غسل کر کے گرنتھ سے منتخب کلام پڑھا جائے اور نام سمرن کے لیے تسبیح کی جائے۔ نیک محبت، خدمت خلق، اور رزق حلال کا تصور بھی ہے۔ اور کسب حلال کا تصور ہے۔ یہی وجہ ہے بابا گرو نانک رہبانیت کے سخت خلاف تھے، اور رسالت کا تصور بھی ہے۔ چنانچہ جنم ساکھی ولایت والی صفحہ 247 میں ہے، میم محمد منتو، میم محمد منتو، من کتاب، من کتاباں 4۔ یہ آپ کی کتاب میں میم محمد من تول لکھا ہوا، تول لام نہیں ہے، یہ نون غنہ ہے، من تو، میم محمد من تو، من کتاباں 4، من خدا رسول نو سچا دربار۔ اور ایک کتاب میں اسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، من تو ایک خدائی نو، خاصا جس دا دربار، لکھا پاک پڑھیو کلمہ رب دا محمد نال ملائیے، ہویا مشوق خدائی دا ہویا کل خدائی۔ یہ جنم ساکھی بھائی والا میں یہ عبارات ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا، چونکہ اس نے اپنا مذہب اسلام سے بہت سارا لیا تھا، یہی وجہ ہے کیونکہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا دائی تھا۔ تو بابا گرو نانک نے اذان بھی دی، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، روزے رکھے، حج کیا،
تو کچھ ہندوؤں سے مذہب لیا، کچھ مسلمانوں سے لیا. قرآن کی تعریف کرتا تھا بابا گرو نانک، اور کہتا تھا میں تورات، زبور، انجیل، ویدیں سب پڑھی ہیں سنی ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب دنیا پہ کوئی نہیں ہے. کہتا اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے. اور اسی طرح بابا گرو نانک سفر میں قرآن پاک رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ. جو فیروز پور کے گردوارے میں آج بھی موجود ہے وہ قرآن پاک، وہ نسخہ. قیامت کا تصور بھی تھا. اور وہ بھی مسلمانوں سے لیا ہوا. تاہم اواگان کا نظریہ بھی مانا، وہ بھی لکھا، اس کو بھی اختیار کیا. حالانکہ قیامت کا اور اواگان کا نظریہ بظاہر متضاد ہیں. جمع یوں کر سکتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک تناسخ کا نظریہ، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی تو پھر حشر نشر ہوگا، جنت دوزخ ہوگی. گویا وہ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا. یوں ممکن ہے جمع کر لیا ہو. گرو کا تصور بھی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ عشق الہی کے حصول کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر و مرشد اور گرو سے قلبی تعلق ہونا چاہیے، ورنہ ان چیزوں کا حصول ممکن نہیں ہے. سکھوں کی کتابوں میں بنیادی کتاب گرنتھ ہے، جس کو 5ویں گرو ارجن نے لکھا تھا. اس کے پہلے اسے کا نام آدی گرنتھ ہے. اور اس کتاب میں بابا نانک کے زمانے سے پہلے کے مصلحین، ان کی تصانیف کے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں.
چنانچہ گرنتھ نظم میں ہے، اور نظم میں تمام شعروں کو ایک وزن پہ رکھنے کی پابندی نہیں کی۔ اکثر حصہ قدیم ہندی رسم الخط گرمکھی میں لکھا گیا ہے، اور کچھ حصہ دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ کتابوں میں بنیادی کتاب گرنتھ ہی ہے۔ گرنتھ کے پہلے حصے کو آدی گرنتھ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو دسم گرنتھ کہتے ہیں۔ اسے گووند سنگھ نے مرتب کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر اشعار اللہ کی تعریف مشتمل ہیں، کچھ ہندی شعراء کا متفرق کلام بھی ہے۔ 3384 اشعار ہیں گرنتھ کے، اور راگو وید جو ہے یہ اس سے 3 گنا بڑی ہے راگو وید سے۔ تاہم کچھ اشعار قرآنی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں۔ ظاہر ہے میں نے بتایا کہ کچھ ہندوؤں سے کچھ مسلمانوں سے ملا جلا کر انہوں نے مذہب بنایا، تو کچھ موافق ہے کچھ مخالف ہیں۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب سکھوں کے فرقے اور سکھوں کے سکھ مذہب کا اسلام کا تقابل، یہ انشاءاللہ کل پڑھ کے اس مذہب کو مکمل کر لیں گے۔ هذا والمرام وبهذا القدر نكتفي اليوم۔